بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، وہ بڑا مہربان عنایت رحم کرنے والا ہے۔ نور حکایت کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک غریب مومن کا حج کا عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اس نے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت پر روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص گھر والوں سے ودا لے کر نکلنے لگا۔ وہ بھرتے جذبات میں سب کے آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور سب نے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ یہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک ایک خاتون اور بچوں کی رونے کی آواز میں اسے چونکا دیا۔ اس آوازوں میں اتنا درد تھا، اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا تو وہ خاتون رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو کچھ کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت میں بلک بلک کر رو رہے تھے اور دوسری طرف وہ خاندان کسی غیبی مدد کا انتظار تھا۔ آخرکار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی، اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں ایک عجیب دور پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے، دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا۔ یہ شخص کہنے لگا، بی بی، میں نہیں جانتا آپ کون لوگ ہو، میں بس ادھر سے گزر رہا تھا۔ تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری باتیں ساری سن لی ہے۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے بچوں کا کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات سے قابو نہ کر سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں کو اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حد سے بھی زیادہ اس شخص کی دلی مراد کیا ہوگی، لیکن حج پر جانے کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ تو اس نے راہ خدا پر قربان کر دیا تھا۔ یہ شخص نہ گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے۔ یہ حج کے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کا وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اور کچھ دنوں کے بعد حج کے دن گزر گئے اور قافلہ کے لوگ جنگل کے راستے سے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ یہ شخص بھی چپکے سے اس میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اور ایک شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک شخص بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کا دلیل دینے لگا۔ تو یہ شخص گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر میں پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، کیوں وہاں پر موجود حاجی میرے وہاں رہنے کی دلیل دے رہے تھے؟ ماجرا سمجھ سے باہر تھا اور اسی سوچ میں وہ شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اسے بشارت ملی، اے نیک دل انسان، تو نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں،
فرشتے کا ہر ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اسی لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا کہ دوستوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔